نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ ایک عام فہم یہ بات ہے کہ حقوق کی ادائیگی احسانات سے پہلے ہوتی ہے، حقوق کی ادائیگی مقدم ہوتی ہے احسانات سے، یعنی جو حقوق لازم ہیں، کسی کو دینے ہیں، ادا کرنے ہیں، تو پہلے وہ ادا کیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو احسانات ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اگر کوئی اس کا الٹ کر دے کہ وہ احسان تو کر رہا ہے لیکن حق ادا نہیں کر رہا، تو اس کو سب برا سمجھتے ہیں۔ آپ کے یہاں ایک ملازم ہے اور آپ کے یہاں وہ کام کرتا ہے، رمضان آ گیا، آپ نے کہا جی ہمارے یہاں یہ رمضان پیکیج ہے، آپ کو یہ بونس ملے گا، یہ انعام ملے گا، آپ کے لیے یہ ہدیہ ہے، تو وہ آپ سے یہی کہے گا کہ یہ بہت اچھا، لیکن پہلے آپ میری تنخواہ تو دیں، تنخواہ تو آپ میری دے نہیں رہے اور آپ احسان کر رہے ہیں۔ بیائی ہی اسی طریقے سے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا درجہ حق کا ہے، وہ تو کرنی ہے، وہ لازم ہے، وہ مقدم ہے، وہ پہلے کرنی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا درجہ احسان کا ہے، یعنی وہ اضافی چیزیں ہیں، آپ کر لیں بہت اچھی بات ہے، آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے نہیں۔ اب سوال یہ ہے وہ کون سی چیزیں ہیں رمضان میں جو حقوق ہیں، لازم ہیں، کل قیامت میں ان کی پوچھ ہونی ہے، اس کے بغیر ہمارا رمضان ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو اللہ والوں نے لکھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا وہ تین چیزیں، ایک ہے روزہ، ایک ہے تراویح، اور ایک ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، جو فرائض ہیں پورے کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ فرمایا یہ ہے رمضان کے حقوق لازمہ، ضروری حق، ان کی ادائیگی لازم ہے، اللہ ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور جس نے یہ تین کام کر لیے، چاہے اس کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے شب بیداری نہیں کی، اس نے لمبی چوڑی نفلیں نہیں پڑھی، اس نے ایک قرآن بھی نہیں ختم کیا، اس نے کوئی ذکر نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، یہ تین کام کر لیے، فرمایا اس کا رمضان ان لوگوں کے رمضان سے 1000 گنا بہتر ہے، اچھا ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جو عمل تو بہت کر رہے ہیں لیکن وہ کیا نہیں کر رہے، گناہوں سے نہیں بچ رہے۔ حضرت نے پھر اس کی ایک مثال بھی دی، آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، اب ایک آدمی مہمان کے لیے دسترخوان لگاتا ہے، اب دسترخوان پہ اچار بھی ہے، چٹنی بھی ہے، مربے بھی ہیں، کیچپ بھی ہے، سب ہے، لیکن نہ روٹی ہے، نہ سالن ہے، نہ چاول ہے۔ تو فرمایا کہ مہمان بولے گا کہ یہ تو سب لگانے کی چیزیں ہیں، کھانے کی چیزیں کہاں ہیں؟ بیعینی ہی اسی طریقے سے ایک شخص رمضان گزارتا ہے، اس میں اس نے اپنا روزہ بھی خراب کر دیا، آنکھوں کی حفاظت بھی نہیں، بد نظری ہو رہی ہے، بد زبانی ہو رہی ہے، بدگمانی ہو رہی ہے، بد کلامی ہو رہی ہے، ایذائیں دی جا رہی ہیں، حق تلفیاں ہو رہی ہیں، اور حرام دیکھ رہا ہے، حرام کما رہا ہے، حرام بول رہا ہے، اور نفلیں بھی ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا رمضان نہیں چاہیے۔ علماء نے حضرت نے یہاں تک لکھا، فرمایا کہ بس 3 کام کر لو اور پھر چاہے پورا رمضان سوتے ہوئے گزار دو، تو انشاءاللہ تمہارا رمضان اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا۔ روزہ رکھو، تراویح کا اہتمام کرو، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور کہتے ہیں کہ حضرت ایک مسئلہ بتائیے، ایک شخص ہے جو نیکیاں نوافل اس کے پاس زیادہ نہیں ہیں لیکن گناہ بھی اس کے کم ہیں،
اس کے بالمقابل ایک شخص وہ ہے جو نفلی عبادتیں، نفلی صدقات، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی بہت آزاد ہے۔ پوچھا ان میں سے بہتر کون ہے؟ فرمایا گناہ سے بچنے کے برابر میں کسی عبادت کو نہیں سمجھتا۔ گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی قانون کی بے احترامی سے بچنا، اللہ کے حقوق کی حق تلفی سے بچنا، اس سے بڑھ کر میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا۔ یہ سب سے بڑی چیز۔ علماء نے اس کی ایک مثال یہ بھی دی ہے کہ جیسے انسان ایک نفلی جو عبادتیں ہیں، علماء نے کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ٹونک اور مقویات، اور گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے زہر۔ اب ایک آدمی اپنی جسمانی طاقت کے لیے مقویات کا استعمال کر رہا ہے اور طاقتور چیزیں کھا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بد پرہیزی بھی کر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ایسا شخص وہ فائدہ نہیں حاصل کر پائے گا۔ تو بھائیو، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یہ جو میں نے باتیں کہیں، اسی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ حدیثوں سے ہمیں سمجھایا۔ 4 حدیثیں ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھے تو پہلے درجے پہ، پہلی سیڑھی پہ جب آپ نے قدم رکھا، آپ نے کہا آمین۔ دوسری پہ رکھا، آپ نے کہا آمین۔ تیسری پہ رکھا، آپ نے کہا آمین۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ آمین تو دعاؤں میں سنا تھا، ممبر پہ چڑھتے ہوئے تو کبھی سنا نہیں حضور سے، یہ خلاف موقع کیسے؟ سیکھنے کا مزاج تھا، دین سیکھنا ان کی گٹیوں میں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد اللہ کی رضا تھی، اللہ تک پہنچنا تھا۔ یا رسول اللہ، آج ہم نے عجیب چیز دیکھی، آپ نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بھی سنا؟ جی سنا۔ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں دیں، ان 3 بددعا پر میں نے مہر لگائی اور میں نے 3 بددعا پہ آمین کہے۔ یا اللہ، جبرائیل کی بددعا علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی آمین، کتنا خطرناک۔ وہ کون ہے؟ فرمایا پہلا شخص وہ ہے ہلاک ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی دنیا آخرت بگڑ جائے۔ کون شخص؟ کہا رمضان کا مہینہ اس کو ملا اور پھر بھی وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکا، اللہ کو خوش نہیں کر سکا، اپنی مغفرت کا سامان نہیں کر سکا۔ حضور کہہ رہے ہیں آمین، اے اللہ ہاں، اے اللہ ہاں، ایسا شخص ہلاک ہو جائے جو اتنا ناقدرہ ہے کہ رحمتیں اللہ کی برس رہی ہیں، اس کو رمضان کا بھی خیال نہیں۔ دوسرا شخص فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور یعنی حضور علیہ السلام کے احسانات تو انسان کے اوپر لامحدود ہیں، اور پھر بھی وہ اتنا ناقدرہ ہے کہ اس کو درود شریف کی توفیق نہ ہو، ہلاک ہو جائے ایسا شخص۔ اور تیسرا کہ اس کے والدین زندہ ہوں یا ایک زندہ ہوں اور وہ اپنے والدین کو راضی کر کے، ان کی خوشی لے کر، ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا سامان نہ کر سکے، فرمایا ہلاک ہو جائے ایسا شخص۔ اور حضور علیہ السلام نے اس پہ آمین کہا۔ تو اس حدیث سے علماء نے کہا، اس حدیث نے ہمیں یہ سمجھایا رمضان سے نہیں ملتا، رمضان کے اندر کچھ کام کرنے سے مغفرت ملتی ہے، رمضان کے اندر کچھ کام کرنے سے رحمتیں ملتی۔ اور دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں ان کو روزے میں کچھ نہیں ملتا، بس یہ ہے کہ بھوکا رہے، پیاسے رہے، بھوک پیاس ان کا مقدر ہے، ملا کچھ بھی نہیں۔ رب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، بہت سی راتوں کی نفلی عبادتیں کرنے والے، ان کے لیے اجر کچھ بھی نہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، آخرت کے وبال سے، لیکن جب تک اس ڈھال کو کوئی خراب نہ کر دے، پھاڑ نہ دے۔ اگر گناہوں سے یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے تو پھر روزہ ڈھال نہیں،
پھر روزہ جہنم سے بچاؤ نہیں. تو بس بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائیں. ہم نے اپنی زندگی بنانے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے، بڑی تک و دو کی، کوششیں کی، لیکن بھائیو سچ بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی بنانے میں ناکام ہو. ہمیں خوشیاں ایک دن کی خوشیاں نہیں مل سکی. گھریلو پریشانی الگ، کاروباری پریشانیاں الگ، اداروں میں پریشانیاں الگ، ہر چیز تھوڑی سی ساری کوششیں کر لیں. ایک کوشش زندگی میں یہ بھی کر کے دیکھ لیں، گناہ چھوڑ کے دیکھ لیں، یہ ایک کوشش کر کے دیکھ لیں، پھر دیکھیں اللہ پاک کیا چیز نصیب کرتے ہیں، کیا قرب ملے گا، کیا رحمتیں ملیں گی. انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوں گی، پریشانی اللہ پاک نے چاہا تو دور ہوں گی. تو اور ایک سوچنے کی بات بھی ہے کہ یہ رمضان، آخری بات کر رہا ہوں کہ یہ رمضان حقیقت میں اچھی زندگی گزارنے کی ٹریننگ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ ٹریننگ کیسے اللہ پاک ہم سے کرا رہے ہیں. وہ اس طریقے سے کرا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو روزہ ہے، اب روزے میں تم نے کھانا نہیں ہے، یا اللہ میں حلال کھانا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، حلال ہے، پھر بھی نہیں کھانا. اب اللہ پاک نے یہ ٹریننگ کرائی کہ دیکھو 1 مہینے میرے حکم پر حلال چھوڑ دو تاکہ 11 مہینے تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے حرام چھوڑنے کی. یہ ٹریننگ ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاص اس رمضان میں روزے کی وجہ سے حرام ہے. غیبت تو ساری زندگی حرام ہے، کسی کی حق تلفی ساری زندگی حرام ہے، ایذا دینا ہمیشہ سے حرام ہے. تو جو حلال ہم چھوڑ رہے ہیں تو حرام تو بطریق اولا چھوڑنا ہے. شاید یہی ٹریننگ ہماری صحیح نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سالہ سال سے ہماری زندگی میں رمضان آتا ہے، ہم نیک بن جاتے ہیں، رمضان جانے کے بعد ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں پیدا ہوتی، اتنی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی کہ ہم 1 مہینے تک نیک رہیں. اور سب سے بڑی بیکی نماز ہے، ہم کم سے کم 1 مہینے نماز. اس سے معلوم ہوا کہ ہماری اس تربیت میں، رمضان کی اس ٹریننگ میں کوئی بہت بڑی کمی ہے. وہ کمی یہی ہے کہ جیسا رمضان ہم گزارنا چاہیے ہم سے وہ گزر نہیں. تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ بد نظری سے بچیں گے، بد زبانی سے بچیں گے، بد کلامی سے بچیں گے، حق تلفی